تمام اختیارات اللہ نے اپنے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے مختار بننا اور ایک ہے مختار بنانا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو مختار بنایا ہے، یہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضور خود سے مختار نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو یہاں سے شرک ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور خود مالک و مختار ہے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے بنایا ہے۔ امام احمد رضا خان کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے سارا اختیارات عطا فرمایا۔ کائنات کے خزانے کی ساری چابیاں اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی کو یہ اللہ نے اختیار دیا۔ حضور علیہ السلام شارع ہے، حضور علیہ السلام شارع ہے، جس پر جو چاہے حضور حلال کر دے اور جس پر جو چاہے حضور حرام کر دے، اللہ نے وہ اختیار دیا۔ جیسے کہ ریشم پہننا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی نے خود حلال کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، کہا کہ تم پر ریشم حلال ہے۔ تو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ جس پر جو چاہے حضور حلال کر دے، جس پر جو چاہے حضور حرام کر دے، اور جو جسے چاہے حضور عطا کر دے، جو جسے چاہے جس سے حضور چھین بھی لے۔ اللہ اکبر، حضور عطا بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز کسی کو ملی، اگر حضور چاہے تو اس سے وہ چھین بھی سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک مرتبہ شکایت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں رہتا ہے، آپ کے پاس بیٹھتا ہے، آپ کی حدیثیں سنتا ہے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن بات یہ ہے جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں لیکن حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں رکھ پاتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دامن پھیلاؤ، حضور نے فرمایا دامن پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن کو پھیلایا، حضور نے ایسے کچھ لیا اور دامن میں ڈال دیا۔ بظاہر حضرت سیدنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں تھا، حضور نے ایسے لیا اور حضرت ابو ہریرہ کے دامن میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو اپنے سینے سے چمٹ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے ایسا کیا اس کے بعد پھر کبھی نہیں بھولا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں بھولا، اور فرمایا گیا اس امت تک جتنی حدیثیں میرا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پہنچی ہے، فرمایا گیا سب سے زیادہ حدیث اگر کسی سے مروی ہے تو حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ کمال دیا کہ حضرت ابو ہریرہ بھول جاتے تھے لیکن حضور نے کچھ دیا، سینے سے چمٹ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں بولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیارات، وہ تصرفات عطا فرمایا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک قافلہ نکلا یمن سے، اور یمن سے آیا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں وہ قافلہ چند دن رکنے کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا ہے مکہ المکرمہ کی طرف۔ یمن سے قافلہ آیا مدینہ، مدینہ سے آپ یمن مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ قافلہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف چلنے لگا نا، تو کچھ مسافت طے ہونے کے بعد ایک اس میں شخص تھا جس کا نام تھا حضرت ابو العباس ان کا نام تھا۔ تو ان کو کسی نے کہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تم حاضر ہونا تو میرا سلام بھی پیش کر دینا۔ تو اب وہ بھول چکے تھے۔
اب مدینے سے آ گئے، مکے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ آئی، وہاں جا کر کے انہیں یاد آیا کہ کسی کی میرے پاس امانت تھی، کسی سے میں وعدہ کیا تھا کہ ان کا سلام مدینے والے مصطفیٰ کے روضے کے پاس جا کر کے ان کا سلام عرض کروں گا۔ حضور کا اس وقت وصال ہو چکا تھا۔ بہرحال تو انہوں نے قافلے والے سے کہا کہ ایک امانت ہے میرے پاس، ایک وعدہ میں کسی سے کیا ہوا ہو، وعدہ یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کے روضے کے پاس جانا تو میرا سلام پیش کر دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھول گیا، یاد نہیں تھا، اب میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ یہیں پر رکو۔ قافلے والے سے کہا تم لوگ یہیں رکو۔ اب اس زمانے میں جو سفر کی جاتی تھی، کافی دنوں تک سفر ہوتا تھا، کیونکہ اونٹ یا جانوروں پر سفر کی جاتی تھی۔ اس وقت تو یہ جو سواریاں ابھی سہولت ہے، جو سواریاں موجود ہے، اس وقت نہیں تھی۔ بہرحال تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا رکیں گے، بعض لوگوں نے کہا لیٹ ہو جائے گا تمہارے چکر میں۔ تو بہرحال وہ کہے کہ تم لوگ رکو یا نہ رکو، پہلے جو میں نے وعدہ کیا ہے کسی سے وہ وعدہ وفا کر کے آتا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الوعدہ نصف الایمان، وعدہ آدھا ایمان ہے۔ تو واپس آئے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے پاس حضور علیہ السلام سے انہوں نے سلام پیش کی، جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ میرا سلام پیش کر دینا، ان کا سلام پیش کیا۔ اور انہی قافلے والوں میں سے ایک شخص آیا ان کے ساتھ، کہا کہ حضور جو قافلہ والے کو آپ نے کہا کہ میرا انتظار کرنا، وہ آپ رکے نہیں، وہ آگے نکل گئے۔ اب اکیلے آپ مکہ کی طرف سفر کیسے کریں گے؟ تو وہ پریشان ہوا، کہتے ہیں کہ ان کو پریشانی ہوئی، وہ تھک گیا، تھک کر کے مسجد نبوی کے صحن میں جا کے سو گیا۔ مسجد نبوی کا جو صحن تھا وہی گیا اور جا کر کے وہیں پر سو گیا۔ فرمایا گیا جب وہ سویا نا، اس کی آنکھیں لگی، جب آنکھ بند ہوئی، آنکھ لگی تو خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ فرماتے ہیں میں سویا، جب سویا تو مدینے والے مصطفیٰ میرے خواب میں تشریف لائے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی ہے، یا رسول اللہ یہ وہی ہے، یا رسول اللہ یہ وہی ہے۔ 3 مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یہ وہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ تو ابو الوفا ہے، یہ ابو الوفا ہے، یہ وفادار ہے، وفا کا باپ ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ابو الوفا نہیں ہوں، میری کنیت تو ابو العباس ہے، میری کنیت ابو العباس ہے، میں ابو الوفا نہیں ہوں۔ کہا کہ تو نے وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کے چکر میں وہاں سے پھر میری بارگاہ میں آ کر کے وہ وعدہ وفا کیا ہے، اس لیے تو وعدہ وفا کرنے والا ہے، وفا کا باپ ہے، تو ابو الوفا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، قافلے والے مجھے چھوڑ کے آگے نکل چکے ہیں، میں یہاں آ کر کے تھک کر کے سو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں خواب میں تھا، خواب میں میرے نبی نے مجھے ہاتھ لگایا۔ فرماتے ہیں جب سویا تھا، خواب دیکھ رہا تھا تو مدینے میں تھا، جب میں آنکھ کھولا، میری آنکھ کھلی تو میں مکے میں موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں مکے میں موجود تھا۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اب اگر کوئی کہے مکہ سے مدینہ کی مسافت تو غالباً 450 کلومیٹر کی ہے، حضور کا ہاتھ اتنے دور تک پہنچا کیسے؟ حضور کا ہاتھ کیسے پہنچا؟ کیسے اس شخص کو مدینے سے مکہ پہنچا دیا؟ اور وہ شخص کہتے ہیں میں اسی وقت پہنچا اور مکے میں رہنے لگا، 8 دن میں نے مکے میں وقت گزارا، تب وہ قافلہ جو مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا 8 دن کے بعد وہ قافلہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے یہ کرم کیسے کیا اس پر، حضور کا ہاتھ اتنے دور تک پہنچا کیسے؟ اور میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نماز استسقاء ادا فرما رہے تھے۔ نماز استسقاء، جب بارش نہیں ہو رہی ہو تو نماز ادا کی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں نماز استسقاء۔ فرماتے حضور علیہ السلام نماز استسقاء ادا فرما رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ اس طریقے سے آسمان کی طرف بلند کیا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نماز کی ہی حالت میں، نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام باضابطہ ادب و احترام کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ آج آپ نے جو کام کیا ہے وہ خلاف معمول کام ہے،
آج تک آپ نے کبھی نہیں کیا. آج ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا ہے. بتائیے خلاف معمول آج آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے سنو، میں نماز تم لوگوں کی پڑھا رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے جنت میں کھجور کے درخت میں لٹکتا ہوا خوشہ دیکھا. فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت تھا اور اس میں لٹکتا ہوا میں نے خوشہ دیکھا. میں نے ہاتھ بڑھا کر کے اسے توڑنا چاہا، ہاتھ بڑھا کر کے اس کو توڑنا چاہا. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اگر میں توڑ لیتا تم لوگوں کو دے دیتا، تم کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا. یعنی تم لوگ ختم ہو جاتے، وہ کھجور کبھی ختم نہ ہوتا اگر میں تمہیں دے دیتا تو. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، یہ جنت کا درخت کہاں ہے؟ زمین سے لے کر کے آسمان تک، پہلا آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. کتنے سال؟ 500 سال کی مسافت. پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال، پھر دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان 500 سال. اعلیٰ ہذہ القیاس آپ لوگ سوچ لیجئے. 7واں آسمان، اس کے بعد سدرہ، سدرہ کے بعد جنت، اور جنت میں درخت. اور جنت کا جو درخت ہوگا نا، وہ درخت کی لمبائی بھی 500 سال کی مسافت کی ہے. جنت کے درخت کی لمبائی بھی 500 سال کی مسافت ہے. اب زمین سے آسمان، پھر 7واں آسمان کے بعد سدرہ، سدرہ کے بعد جنت، اس کے بعد جنت کا درخت بھی 700 سال کی مسافت پر. اور میرے نبی ہیں مدینے میں، میرے نبی حاضر ہیں مدینے میں اور نماز استسقاء ادا فرما رہے ہیں. تو ذرا غور کیجئے ہمارا آپ کا عالم کیا ہے. ہم یہاں کھڑے ہیں، اپنا ہاتھ اوپر کرے تو کہاں تک جائے گا؟ 3 فٹ زیادہ سے زیادہ، اور اگر کوئی تھوڑا لمبا ہوگا اور زیادہ. لیکن ہماری نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ فرمایا گیا جو ہم آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں نا، پہلے آسمان کے ستارے دیکھ لیتے ہیں، دوسرے آسمان کے ستارے بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. جو دبلے دبلے ستارے ہوتے ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، فرمایا گیا وہ تیسرے آسمان کے ستارے. تو ذرا غور کیجئے، ہمارا ہاتھ 3 فٹ لگ جائے اور ہماری نگاہ کی وسعت یہ ہے کہ تیسرے آسمان تک پہنچ جاتی ہے. تو ذرا غور کیجئے جس نبی کا ہاتھ جنت تک جاتا ہو، اس نبی کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ اختیار و کمالات دیا ہے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ اختیار دیا، اگر ہاتھ اوپر کرے تو حضور کا ہاتھ جنت کے درخت کی لٹکتے ہوئے خوشی تک پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ شان عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمایا. ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں اپنا لعاب دہن لگا دے تو حضرت علی کو شفا مل جاتی ہے. حضور علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زہر والے پاؤں پر اگر حضرت ابوبکر صدیق کے زہر آلود پیر پر حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن لگا دے تو زہر ختم ہو جاتا ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عتیق جن کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ لگا دیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ کوئی گونگا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے غسالہ پیتا ہے. ہاتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے ہاتھ دھویا ہو اس پانی کو کوئی گونگا پیتا ہے تو پھر وہ پانی پینے کے بعد کلام کرنے لگتا ہے، پانی پینے کے بعد وہ کلام کرنے لگتا ہے. یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے. نابینا آئے تو بینائی لے کر کے واپس جائے، یہ میرے نبی کی شان ہے. تو بیمار آئے تو شفا یاب ہو کر کے واپس جائے، یہ میرے نبی کی شان ہے. کہ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ میں تیر لگتی ہے اور پھر میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے نبی اپنا دست رحمت پھیر دیتے ہیں، اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ آقا کی شان ہے. اس لیے امام احمد رضا کی زبان یوں کہتی ہے لبے عیسیٰ سے جا بخشی نیرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمایا اپنے نبی کو، بڑا مقام عطا فرمایا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا شان ہے، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے، حضور علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک عربی جو ہے ایک گھوڑا بیچ رہا تھا. تو حضور علیہ السلام کو گھوڑا پسند آیا تو حضور نے کہا اس گھوڑے کو بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں. کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں.
بہرحال قیمت طے ہو گئی، حضور نے اس گھوڑے کی جو ہے دام لگایا، اس کی قیمت طے ہوئی۔ حضور نے فرمایا تم یہی رکو، میں ابھی قیمت لے کر کے آتا ہوں۔ اتنے میں دوسرا شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ تم نے اس گھوڑے کو بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ کس کے پاس؟ کہا مسلمانوں کے نبی کے پاس۔ جو مسلمانوں کی نبی ہے، میں نے اس گھوڑے کا سودا کر لیا ہے، اس کو بیچ چکا ہوں میں۔ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ گھوڑے کی قیمت کم ہو گئی، حالانکہ وہ حساب سے ہی لگایا تھا۔ کہا میں تمہیں اس سے زیادہ قیمت دے رہا ہوں، میں تمہیں اس سے زیادہ قیمت دے رہا ہوں۔ کہا کہ میں تو سودا کر چکا ہوں، اب کیا کروں؟ کہا کہ کوئی گواہ تھا تم دونوں کے علاوہ اور کوئی تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ نہیں تھا تو مکر جانا، کہہ دینا کہ سودا ہی کچھ نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام قیمت لے کے آئے تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا ہی نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے تو آپ سے سودا ہی نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام ایک طرف وہ شخص ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سودا کیا، اور وہ کہتا ہے نہیں کیا۔ بہرحال لوگوں کی بھیڑ ہو گئی، لوگ اکٹھے ہوئے، بہت سارے لوگ جمع ہوئے۔ اب لوگوں کے بھیڑ کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اچھا اگر آپ کی شریعت میں ایسا معاملہ پیش آئے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مدعی گواہ لائے، اور جو انکار کرے وہ قسم اٹھا لے۔ اب وہ جھوٹ پہلے ہی بول چکا تھا کہ میں نے سودا نہیں کیا، اب قسم اٹھانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے قسم کھا کے کہا نہیں میں نے یہ سودا نہیں کیا۔ اب حضور علیہ السلام سے کہا گیا اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو پھر گواہ پیش کیجئے، اور اس وقت کوئی تھا ہی نہیں جو گواہی دے، کوئی تھا ہی نہیں، لوگوں کی بھیڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، اتنے میں ایک صحابی کا نام ہے حضرت خزیمہ۔ حضرت خزیمہ آتے ہیں، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ اونٹ خریدا، یہ گھوڑا خریدا ہے، جب میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا۔ بہرحال گواہی مل گئی اس کو، اس نے گھوڑا حضور علیہ السلام کو سپرد کیا، سارے لوگ جانے لگے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ سے کہتے ہیں کہ خزیمہ جب یہ میں نے سودا کیا تو تھا ہی نہیں، گواہ کون دے جب وہ موجود رہے؟ کہا تم نے گواہی کیسے دی؟ تو اس وقت تھا ہی نہیں۔ تو حضرت خزیمہ کا جواب سنیے۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے گواہی نہ دیتا؟ ایک طرف وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا تھا۔ آپ نے کہا تھا جنت ہے تو ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ آپ نے کہا کہ جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ ساری چیزوں کو آپ نے کہا ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ آج آپ نے کہا کہ گھوڑا خریدا، میں نے دیکھا نہیں، پھر بھی میں نے گواہی دے دی۔ اللہ اکبر۔ کہا میں نے دیکھا نہیں لیکن میں نے مان لیا کہ آپ ہی سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کا اختیار دیکھو۔ اب قانون کیا ہے؟ کسی عدالت میں دو گواہ کی ضرورت پڑے تو دو گواہ ہونا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ اس طرح پکڑا اور بلند کیا اور لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں کسی بھی عدالت میں دو گواہ کی ضرورت پڑے تو یہ حضرت خزیمہ ہے، یہ اکیلے ہو کر کے دو گواہ کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اکیلے دو گواہ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ شریعت میں جسے جو چاہے اللہ کے نبی مقام عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ربیعہ بن کعب یہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ جب حضور علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے نا رات کے وقت اٹھ کے، تو تہجد کی نماز کے لیے یہ حضور علیہ السلام کو پانی پیش کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے تہجد کی نماز ہم لوگوں پر فرض نہیں ہے لیکن انبیاء پر یہ نماز فرض تھی۔ تہجد کی نماز جو نبی ہوتے ہیں ان پر یہ نماز فرض ہوتی ہے۔ پر حضور علیہ السلام جب بھی نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو حضرت ربیعہ بن کعب حضور علیہ السلام کو وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے۔ تو ایک دن جب رات میں اٹھ کر کے پانی پیش کیا نا تو رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے ربیعہ تو روزانہ رات میں اٹھتا ہے، جب میں نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہوں میرے لیے پانی پیش کرتا ہے وضو کے لیے، روزانہ یہ عمل کرتا ہے، لیکن آج رحمت کا دریا جوش میں ہے
تمہارے دل میں جو خواہش ہو، جو تمہیں مجھ سے مانگنا ہو مجھ سے مانگ لے، آج وہ سب میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ رحمت کا دریا جوش میں کہا مانگ لو آج جو مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ مال و دولت، زمین و جائیداد، کرسی و حکومت، ہم لوگوں کو جس چیز سے محبت ہوتی وہ مانگتے۔ لیکن حضرت ربیعہ بن کعب وہ صحابی رسول تھے، حضور کی محبت میں وہ قربان ہونے والے تھے۔ انہوں نے کہا آج تو رحمت کا دریا جوش میں ہے، ایسی چیز مانگوں گا جس سے دنیا و آخرت میں فائدہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ بن کعب سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل یا ربیعہ، ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے، جو سوال کرنا ہے سوال کر لے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سونا چاندی کی ضرورت نہیں، لال و جواہرات کی ضرورت نہیں، زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں، مال و دولت کی ضرورت نہیں، پھر ضرورت کیا ہے؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسألک المرافقہ فی الجنہ، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے انہوں نے مانگا، حضور علیہ السلام نے انہیں دیا، کہا ٹھیک ہے جنت میں تمہیں مرافقت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ۔ اب یہ انداز کس کا ہوا کرتا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ حضور کو اختیار نہیں، حضور مالک و مختار نہیں، حضور تو جو ہے اپنی بیٹی کی جان نہیں بچا سکتے، وہ ہماری جان کیسے بچائیں گے؟ حضور علیہ السلام کو مالک و مختار اللہ نے نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام کے لیے مالک و مختار کا الفاظ استعمال کرنا بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، لیکن میرے نبی کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں جو مانگنا ہے مانگو۔ انہوں نے مانگا، پھر کہتے او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگنا۔ ایسے سوال کون کرتا ہے؟ جس کے پاس سب کچھ ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی قرابت، آپ کی مرافقت جنت میں مل گئی، آپ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مالک و مختار بنایا کہ جس کو جو چاہے حضور علیہ السلام عطا فرما دے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں ہلاک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام غالباً رمضان کا مہینہ تھا، کہتے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ کہتے بات کیا ہے، کیوں ہلاک، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میں روزہ رکھا تھا، میری بیوی بھی روزہ رکھی تھی، میں بھی حالت روزہ میں تھا، میری بیوی بھی حالت روزہ میں تھی، لیکن حالت روزہ میں میں نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لیا، میں نے اپنی بیوی سے مل لیا ہے، ہم بستری کر لیے۔ اب شریعت کیا ہے کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں بیوی سے مجامعت کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب قانون خداوندی ہے کہ اگر کسی نے حالت روزے میں اپنی بیوی سے مل لیا ہو، روزہ توڑ چکا ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قانون طے کیا، قرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ شخص ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر 60 لگاتار روزے رکھے، تب ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ اگر کسی نے ایک روزہ، یہ قانون خداوندی اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی نے روزہ توڑا، کیونکہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے تو غروب آفتاب تک کھائے بغیر پیے بغیر جمع کیے رکنے کا نام ہے، کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام یہ روزہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے انہوں نے کہا، حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ توڑ چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے قانون خداوندی کے مطابق بتایا تمہارے پاس غلام ہے تو آزاد کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تم نے جو گناہ کیا ہے اس کا کفارہ، تم نے جو روزہ توڑا ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، غلام ہے غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی غلام نہیں، میرے پاس غلام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا قانون بتایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیا کہا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ غریبی اتنی ہے کہ ایک وقت کا کھانا مشکل سے پیٹ بھرتا ہو، ایک وقت کا کھانے کا انتظام مشکل سے ہوتا ہے، اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ میرے لیے بڑی بات ہے، اتنی وسعت نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنا مال، اتنی دولت نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ نہیں کھلا سکتے۔ دوسرا قانون حضور نے بتایا، انہوں نے کہا نہیں کر سکتے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا
लगातार 60 रोज़े रखो, 2 महीना लगातार रोज़े रखो, 60 रोज़े रखो। अब वो हाथ जोड़ के अर्ज़ क्या करते हैं, या रसूल अल्लाह, 1 महीने की रोज़े में हालत ये है कि रोज़ा तोड़ बैठा हो, अब 2 महीना लगातार कैसे रोज़ा रख सकता हूँ? या रसूल अल्लाह, ये भी मुमकिन नहीं। अब ये कानून है हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला का 3 कानून है। अगर रोज़ा कोई तोड़ दिए, रोज़े की हालत में कोई बीवी से मुजामहत कर ले, ये तीनों कानून। अब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं नहीं कर सकता, मैं करूँ क्या? अल्लाह अकबर। अब किसी भी दुनिया के मुफ्ती के पास जाइए, किसी भी मुफक्किर मुहद्दिस के पास जाइए, इसके अलावा अब वो कुछ नहीं कर सकता। कहेगा कि आप तुम्हारा अमल तुम जानो। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे नबी की शान क्या है, अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने क्या इख्तियार अता फरमाया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं ये भी नहीं कर सकता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम थोड़ी देर खामोश रहे। हुज़ूर की बारगाह में खजूर का टोकरा लाया गया, खजूर का टोकरा लाया गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि वसाइल कहाँ है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ हूँ। वो खजूर का टोकरा दिया, कहा जाओ इस खजूर के टोकरे को ला करके मदीने की गलियों में जाना, मदीने में जो गरीब हैं उन गुरबा को ये खजूर बांट देना, अल्लाह तुम्हारे रोज़े का कफ़ारा अदा कर देगा। अल्लाह अकबर। तुम्हारे रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा। कहा ये ला के गरीबों में बांट देना। अच्छा, इतनी बात उन्होंने कही तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो उन्होंने फिर अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, क्या ऐसे शख्स को दूँ जो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है? क्या ऐसे शख्स को दूँ जो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है? या रसूल अल्लाह, मदीने में मुझसे ज़्यादा कोई गरीब नहीं है, मेरे बच्चों से ज़्यादा कोई गरीब नहीं है, मेरी बीवी से ज़्यादा कोई गरीब नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं जाके किसको दूँ? मेरे नबी पाक का इख्तियार देखो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लाओ ये खजूर ला करके तुम भी खाना, तुम्हारे बच्चों को खिलाना, तुम्हारी बीवी को खिलाना, तुम्हारे रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मालिक खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। अल्लाह ने क्या शान अता फरमाया हमारे नबी को, क्या मकाम अता फरमाया हमारे नबी को। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी शान, उनकी शान ही बयान की जाए, अल्लाह अकबर, तो वक्त क्या ज़िंदगियाँ बीत जाए लेकिन उनकी शान ख़त्म ना हो, उनकी शान ख़त्म ना हो। बहरहाल हमारा आप खुश नसीब है कि हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमारा आप किस्मत के सिकंदर है कि हम उस नबी के मानने वाले, उनसे प्यार करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, वो नबी जितने शान वाले हैं उस नबी का एहतराम भी हमारे ऊपर ज़रूरी है। उस नबी का दिल खुश करना हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम उस नबी का दिल कैसे खुश करें। आज हम गुनाह पर गुनाह करेंगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दिल खुश नहीं हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं, अगर कोई मेरे नबी की उम्मती गुनाह सगीरा भी करे ना तो कब्र अनवर में मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ़ पहुँचती है, हुज़ूर को तकलीफ़ पहुँचती है। तो इतने शान वाले नबी को हम तकलीफ़ कैसे पहुँचा सकते हैं? हुज़ूर को हमें खुश करना चाहिए। हुज़ूर कैसे खुश होंगे? हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हम खुश कैसे कर सकते हैं? तो फिर मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्रतु आइनी फी सलात। हुज़ूर फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो यहाँ आप नमाज पढ़ेंगे, हुज़ूर की आंखों में ठंडक पहुँचेगी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आंखों में ठंडक पहुँचेगी। अल्लाह अकबर। तो फिर हुज़ूर आपसे खुश होंगे और हुज़ूर खुश हो गए तो अल्लाह भी खुश है और अल्लाह भी खुश है, हुज़ूर भी खुश है, तो फिर हमारा ठिकाना यकीनन जन्नत ही होगा।